ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا، ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے، تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، امریکہ اسرائیل خطے میں ہر محاذ پر مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شرائط میں شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا، امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی، تمام ثالثوں کو پیغام دیا ہے کہ جب تک یہ تمام شرائط تسلیم نہیں کی جاتی کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا، نہ ہی مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام منظر عام پر نہیں، ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل ہے۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، معاملہ حساس ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس، بتایا ایران میں 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا، ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نیتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے، امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم جنگ جیت گئے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے، امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے، مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا، یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی، امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے، ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا بیان جھوٹا ہے، ایران سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ معروف امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا انکشاف، بتایا وائٹ ہاؤس آف دی ریکارڈ تسلیم کر چکا کہ ایران سے امن مذاکرات مکمل طور پر جعلی ہیں، دور دور تک امکان ہے نہ کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی، ایران بھی مذاکرات کی باتیں مسترد کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہے ہیں ان بیانات سے صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر شیئر مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہاتھ ایران کو پیغام بھیجا ہو۔ CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے بھی کہا ہے وہ امریکی صدر سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اپنی شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں، حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود وہ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔
دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا، غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے، سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کی تعریف کی، وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی رابطہ ہوا، وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی، پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا، امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے، طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں، اس وقت جنگ بندی اور امن و مذاکرات سب سے اہم کام ہے، مشرق وسطی میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے، ملائیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف، کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کرتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کریں، ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا، دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری، ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا، IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی، جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے، اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس تباہ ہو گئے، ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی، اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، عمارتوں گاڑیوں کو شدید نقصان، پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا، حملوں میں ایک شخص ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے، لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق اہم معاملات میں فیصلہ متوقع ہوگا، آج بھی جنگ کے معاملے پر تمام فیصلہ ساز ادارے عظیم رہبر کی رہنمائی میں یک آواز ہیں، ایران کے تمام ادارے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ اتحاد مؤثر انتظام، بحرانوں سے نکلنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ پاک بحریہ کا پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز دی کنگ کی آمد پر پرتپاک استقبال، چینی بحری جہاز دو طرفہ مشق سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے، پاک چین دو طرفہ مشق سے گارڈین کا چوتھا مرحلہ آج سے شروع 2 اپریل تک جاری رہے گا، مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے، مشق کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشن صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا، گنری فائرنگ، مشترکہ گشت اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز بھی مشق میں شامل، ISPR کا کہنا ہے مشق پاک چین مضبوط دفاعی تعلقات اور علاقائی امن کے عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات، وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، بلاول بھٹو نے درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی پالیسی کی تعریف کی، ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی کمی کی تجویز، ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 کے بجائے 900 ارب روپے کیے جانے کا امکان، رقم ایمرجنسی ریلیف پر خرچ کی جائے گی، اقدام سے مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں مدد ملے گی،
وفاق کا خطے کی صورتحال اور کفایت شعاری مہم کے باعث NFC فنڈز پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ تین سال سے تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ مشکل وقت میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتا ہے۔ PTI کو وفاقی حکومت سے کسی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا شکوہ، کہتے ہیں آج وفاقی حکومت نے تمام وزراء کو بلایا تھا، ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا تھا، آج میٹنگ میں ضرور شرکت کریں گے، مگر کوئی وجہ بتائے بغیر میٹنگ ہی کینسل کر دی گئی۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور عوام پریشان ہے، مگر وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم ہی نہیں کر رہی۔ بانی PTI کے بیٹوں کو حکومت نے کہا نائکوپ اپلائی کریں اور والد سے ملنے، وہ والد کے بجائے را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں۔ نون لیگ کی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے، اب ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، سیاسی دشمن سے سیاست، ریاستی دشمن سے دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔